سر منی بجٹ کو عوام دشمن ہمیشہ سے یہ کہا گیا، بلکہ بجٹ بھی عوام کے لیے تو ایک خطرہ ہی ہوتا ہے، لیکن بہرحال جو 6 ماہ کے بعد ایک اور بجٹ لایا جائے اور وہ بھی بجٹ IMF کے کہنے پر لایا جائے شاہد حسن صدیقی صاحب، تو اس میں عوام کے لیے تو بس ڈرنے کی ضرورت ہے، گھبرانے کی ضرورت ہے، یا پھر عوام جو ہے اس پر جو وزراء کہہ رہے ہیں کہ وہ بوجھ نہیں پڑے گا، صورتحال بہتر ہی رہے گی، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے؟ پہلے تو یہ ہے کہ اس بجٹ پر کے نتیجے میں پاکستان میں مہنگائی میں اضافہ ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2 اضافہ ہوگا۔ نمبر 3 معیشت کی شرح نمو سست ہوگی، جس کی وجہ سے روزگار کے زیادہ مواقع میسر نہیں آئیں گے کیونکہ آپ ترقیاتی اخراجات میں بھی کٹوتی کر رہے ہیں۔ تو بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ یہ IMF کی شرط ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، اگر آپ انکم ٹیکس کی چوری روکیں تو بھی جو IMF انسسٹ نہیں کرتا، آپ نے ان کے ساتھ معاملات طے کیے ہیں، اور معاملات یہ طے کیا کہ ہم ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم معیشت کو دستاویزی بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جو الٹرنیٹ موجود ہے کہ ضمنی بجٹ نہ آئے اس کا متبادل موجود ہے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے، وہ بھی ہم نہیں لانا چاہتے، کیونکہ اس سے اشرافیہ کے مفادات متاثر ہوتے ہیں، مافیا کے مفادات، اس لیے یہ معاملہ طے کیا گیا ہے۔ تو پہلے تو بنیادی سوال یہ تھا کہ یہ IMF کی شرط کہنا بند کر دیں۔ عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ میں 10,000 ارب روپیہ اکٹھا کر کے دکھاؤں گا، اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا میں 8,000 ارب روپیہ اکٹھا کروں گا۔ تو یہ منی بجٹ لانے کے بعد آپ 6,100 ارب روپیہ اکٹھا کر رہے ہیں، جس میں 5,000 ارب روپیہ چوری ہے انکم ٹیکس کی، اور آپ انڈائریکٹ ٹیکسز لگا رہے ہیں۔ مگر جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ متبادل ایک موجود ہے۔ اگر آپ یہ ایمنسٹی لائے تھے 2019 میں، تو اس میں قانون بنایا گیا تھا، اور وہ قانون ایڈورٹائز بھی کیا گیا تھا FBR کی طرف سے، کہ FBR کو یہ اختیار حاصل ہے کہ ملک کے اندر جو اثاثے ناجائز ہیں، جن سے ایمنسٹی میں فائدہ نہیں اٹھایا، جس کی تفصیلات حکومت کے پاس ہیں، جس کی تفصیلات عمران خان صاحب نے کہا تھا ہمارے پاس ہیں اور ہم کریک ڈاؤن کریں گے، اس سے 900 ارب روپیہ وصول ہو سکتا تھا بلا کسی شبے کے، لیکن حکومت قانون توڑ رہی ہے اور اس پر عمل نہیں کر رہی۔ وہ قانون یہ تھا کہ جو مثال کے طور پر ایک آدمی نے 1 کروڑ روپیہ قومی بچت اسکیم میں جمع کرایا، اس نے انکم ٹیکس میں ڈکلیئر نہیں کیا، یعنی اس پر آمدنی انکم ٹیکس نہیں دیا، تو قانون یہ تھا کہ وہ جو ہے اس پر وہ ٹیکس وصول کریں گے یا اثاثے ضبط کر لیں گے۔ یعنی FBR کو صرف ایک 2 لائن کا خط لکھنا تھا کہ جناب یہ 1 کروڑ روپیہ آپ نے جمع کرایا ہوا ہے، یہ تو انکم ٹیکس میں ڈکلیئر نہیں ہے، آپ نے ایمنسٹی سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا، اب ہم اس پہ ٹیکس لیں گے، جب تک آپ ٹیکس نہیں دیتے آپ نہ اس کو کیش کرا سکتے ہیں، نہ آپ اس کو پروفٹ ملے گا، ایکلو ہوتا رہے گا، لیکن ہم آپ کو دیں گے نہیں۔ یہ قانون موجود ہے، اس قانون سے دانستہ انحراف کیا جا رہا ہے، اور پرائم منسٹر نے کہا تھا ہم کریک ڈاؤن کریں گے، وہ بھی نہیں کیا۔ تو اگر یہ 900 ارب روپیہ لازمی وصول ہو سکتے ہیں، جو اثاثے ہیں ناجائز، اور جن کی تفصیلات حکومت کے پاس ہیں، قانون موجود ہے، وہ کیوں نہیں کر رہے؟ پہلے تو یہ ہمیں قوم کو بتایا جائے، اس لیے کہ ہمارے وزیر صاحب نے ابھی یہ کہا ہے کہ جی کوئی متبادل ہے تو بتا دیں، تو میں تو متبادل یہ بتا رہا ہوں جو قانون کے مطابق کرنا ہے، اور اگر آپ اس کو استعمال نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قانون توڑ کے اشرافیہ کی مدد کر رہے ہیں اور چوروں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ قوم کو جواب دینا ہوگا، اب نہیں تو بعد میں دینا ہوگا۔ دوسری بڑی اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ کو ضمنی بجٹ پیش کر رہے ہیں تو ایک بہت ہی مزاحیہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ وہ بہت ہی مزاحیہ صورتحال یہ ہے کہ ہم نے قومی سلامتی پالیسی بنائی ہے، تو قومی سلامتی پالیسی تو اس چیز کے اوپر ہے کہ عوام کو طاقتور بنانا ہے، عوام کو ریلیف دینا ہے، عوام کی حالت بہتر بنانا ہے، قرضوں پر انحصار کم کرنا ہے، تاکہ قومی سلامتی اور جو ہے قومی معیشت یہ لازم و ملزوم ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جب تو اس وقت ساری دنیا نے یہ مان لیا تھا کہ جی جب تک معیشت مضبوط نہ ہو، عام آدمی کی حالت بہتر نہ ہو، تو جو ہے وہ سلامتی کو خطرات ہوتے ہیں۔ اگر آپ بے تحاشا قرضے لے رہے ہیں اور فسکل ریسپانسبلٹی ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، بجٹ خسارہ کر رہے ہیں، تو پھر آپ وہ قومی سلامتی کا دعویٰ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ تو عوام پہ بوجھ ڈال رہے ہیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں ساتھ آ رہی ہیں تو یہ تو ایک بہت بڑا امتحان ہے ہماری پارلیمنٹیرینز کا، کہ قومی سلامتی کی جو پالیسی ہے اس کا نقطہ نظر یہ ہے بنیادی کہ معاشی ترقی ہوگی، شرح نمو نہیں،
اور معاشی ترقی کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی کم ہوگی، عوام کو انصاف ملے گا، پینے کا صاف پانی ملے گا، تعلیم کی سہولیات میسر ہوں گی، صحت کی سہولیات میسر ہوں گی۔ تو اگر میرے ملک میں 23 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے اور آئین یہ کہتا ہے 25A کہ لازمی اور مفت تعلیم دینا حکومت ریاست کی ذمہ داری ہے، اور 111(4) بھی آپ لے رہے ہیں، انکم قرضے بھی لے رہے ہیں، بجٹ خسارہ بھی بڑھا رہے ہیں، انڈائریکٹ ٹیکسز بھی بڑھا رہے ہیں، ترسیلات پہ انحصار بڑھا رہے ہیں، برآمدات پہ نہیں کر رہے، تو پوری جو ری اسٹرکچرنگ تھی، یعنی 10 نکاتی جو ایجنڈا تھا، اگر اس پر عمل نہیں کرتے، کئی ہزار ارب روپیہ چوری کا پیسہ پراپرٹی میں لگا ہوا ہے، ان کو آپ ایمنسٹی دیتے چلے جاتے ہیں، تو ضمنی بجٹ اور قومی سلامتی پالیسی یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری کابینہ اور ہمارے جو ممبران پارلیمنٹ ہیں، چاہے اپوزیشن کے ہو، خاص طور سے جو اتحادی ہیں اور جو PTI کے ہیں، ان کو اپنے ضمیر پہ یہ جواب دینا ہوگا کہ کیا یہ متصادم نہیں ہے۔ اور تیسری جو مزہ کے بات ہو رہی ہے وہ اسٹیٹ بینک ایکٹ ہے۔ شوکت ترین صاحب نے یہ کہا کہ جو ڈرافٹ دیا گیا تھا اس میں کچھ شقیں جو تھیں آئین کی متصادم تھیں، تو وہ کس نے اپروو کیا تھا؟ گورنر اسٹیٹ بینک تو اس میں شامل تھے، تو وہ انہوں نے آئین سے متصادم جو دیا تھا اس کا احتساب کون کرے گا اور کب ہوگا؟ دوسری یہ کہ جو اسٹیٹ بینک نے جو ظلم کیے ہیں وہ دو کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے معیشت سے کھلواڑ کرنے کے لیے شرح سود کو بے تحاشا پہلے بڑھایا، پھر بے تحاشا گرایا، اور یہ کہا جی دنیا میں سب سے زیادہ کمی ہم نے کی ہے، یہ مارچ سے جون 2020۔ آج جو ساری تباہی بربادی ہے وہ اسی وجہ سے ہے۔ دوسرے 1-2 جملے میں کمپلیٹ کر رہا ہوں کہ جون میں جو مذاکرات ہونے تھے IMF سے، وہ ہم نے ملتوی کیا اکتوبر تک۔ یہ 2 یا 3 دن کا کام تھا، اس کو نومبر تک لے گئے، کیونکہ ہم اشرافیہ کو فائدہ پہنچانا چاہتے تھے سستی شرح سود سے، جو IMF کو نہیں تھا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ 11 ارب ڈالر ہمارا گر چکا ہے اب تک اسٹاک ایکسچینج، نمبر 1۔ ہمارا تجارتی خسارہ 6 ارب ڈالر ہوا، دگنا ہو گیا۔ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 7 ارب ہو گیا۔ یہ اس فیصلے پر ہوا کہ آپ اشرافیہ کو نوازنے کے لیے آپ نے IMF سے معاملات جون کے بجائے نومبر تک لے گئے۔ تو یہ سارے وہ سوالات ہیں، بالکل یہ بڑے اہم سوالات جو آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ شاہد حسن صدیقی صاحب بات کی۔ اور مانیٹری پالیسی کے حوالے سے تو جب سے نئے گورنر اسٹیٹ بینک آئے ہیں، روز نئی ایک چیز ہوتی ہے کہ جس طرح آپ نے بات کی ہے، مانیٹری پالیسی نے جتنی شاید تباہی کی ہے وہ فسکل پالیسی ہے، باقی معاملات اس طرح سے نہیں ہوئے ہیں، اور اسی سے پورے کا پورا جو ہے معاشی صورتحال وہ بگڑی بھی ہے۔ امیر عباس صاحب، منی بجٹ آ رہا ہے، بجٹ سے تو ویسے ایک بجٹ ایک لفظ ہے، بڑا ڈراؤنا سا لفظ ہے کہ بجٹ۔ جناب ہم جون میں جب بجٹ کی بات کرتے ہیں تو لگتا ہے غریب آدمی ڈر جاتا ہے کہ یہ بجٹ آ گیا ہے۔ تنخواہ دار طبقہ جو آلریڈی ٹیکس دے رہا ہوتا ہے اور جو زبردستی اس سے ٹیکس وصول کر لیا گیا ہوتا ہے، وہ پہلے ہی اس وقت ڈر جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن یہ منی بجٹ اور اس کے بعد اس سے پہلے حکومت کے، میرا رات کو میں یہ سوچ رہا تھا، یہ اتنا مشکل معاملہ ہے، حکومت کہتی ہے ہم مشکل فیصلے ملک کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں۔ جس قسم کی تباہی، ملک دیوالیہ ہونے کی پوزیشن میں آ گیا تھا 3 سال پہلے، ہمیں یہ سخت فیصلے کرنا پڑ رہے ہیں۔ حکومت بھی تو چاہتی ہے وہ ایک آسان فیصلے کرے، ان کے لیے بھی آسانی ہو، تو یہ کون ہے جو سخت فیصلے بھی کروا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہم ملک کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں؟ مدثر سے یہ ہے کہنا کہ جیسے اگر ایک اناڑی یا نالائق یا کم فہم یا کم عقل کوئی ڈاکٹر ہو اور وہ کسی مریض کے اوپر مختلف ادویات کا تجربہ کرنا شروع کرتے ہیں، لیکن مریض کی حالت وہ جسے کہتے ہیں کہ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، اور حالت مریض کے جسم کے ایک عضو کو کاٹنا پڑے، اور کچھ عرصے کے بعد وہ ڈاکٹر کہے کہ نہیں یہ ایک اور عضو اس کا کاٹنا پڑے گا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ کہے کہ نہیں اس کا ایک اور عضو کاٹنا پڑے گا۔ تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جس طرح یہ پالیسی ہیں معیشت کی، تو ہم نے کوئی آ رہی ہے اس کے کچھ انڈیکیٹرز خود یہ جو حکومت بتا رہی ہے، اگر آپ وہ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو 18 ارب ڈالر چھوڑ دیں گے۔ اب ان کی حکومت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب ان کے 5 سال ہو جائیں گے تو یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے یہ شاید 18-20 ارب ڈالر کے قریب پہنچ چکا ہوگا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔